ایسا لگتا ہے کہ پرانا دور پھر واپس آ گیا ہے۔ جدھر دیکھو قوموں کی تباہی ہو رہی ہے، خاندانوں کو برباد کیا جا رہا ہے، معاشرے کا سکون برباد ہو گیا ہے اور معاشرے کے سکون کو چھین لیا ہے اور انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ جی دوستو، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے جو بہت عام ہو گیا، یعنی ظلم کی حرمت۔ ظلم صرف کسی کا مال چھیننے کا نام نہیں، ظلم صرف کسی کو مارنے کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو کسی کے حق کو پامال کرے وہ ظلم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ شوہر کا بیوی پر ظلم، بیوی کا شوہر پر ظلم، والدین کا اولاد پر ظلم، اولاد کا والدین پر ظلم، افسر کا ماتحت پر ظلم، تاجر کا گاہک پر ظلم، حاکم کا رعایا پر ظلم اور انسان کا اپنے نفس پر ظلم، یہ سب ظلم کی صورتیں ہیں۔ یعنی لغت میں ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا۔ شرعی اصطلاح میں کسی کے حق کو ناحق دبانا ظلم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ بے شک اللہ لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 44۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، بندے ظلم کرتے ہیں۔ ظلم اللہ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّن يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں، ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ اس سے غافل ہے۔ عزیز سامعین، آج ہم ایک ایسے گناہ کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کی قباحت پر قرآن چیخ چیخ کر خبردار کرتا ہے، جس کے انجام سے احادیث ڈراتی ہیں، جس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئیں، سلطنتیں مٹ گئیں اور لوگوں کی دنیا و آخرت برباد ہو گئی۔ یہ گناہ ہے، ظلم ہے۔ ظلم صرف کسی کو مارنے کا نام نہیں، کسی کا مال چھین لینا ہی ظلم نہیں، بلکہ کسی کا حق دبانا، کسی کی عزت مجروح کرنا، جھوٹا الزام لگانا، ملازم کی مزدوری روک لینا، اولاد کے درمیان ناانصافی کرنا، بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، حتیٰ کہ اپنے نفس کو گناہوں میں مبتلا کرنا بھی ظلم کی صورتیں ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظلم کتنا بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ آخر ظلم کیا چیز ہے۔ شرعی اعتبار سے ظلم 3 قسم کا ہوتا ہے۔ بندے کا اپنے رب پر ظلم، یعنی شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بندہ اپنے پیدا کرنے والے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ بندوں پر ظلم، کسی کا حق مارنا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، ظلم و زیادتی کرنا، گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے قریب کرنا، یہ اپنے نفس پر ظلم ہے۔ یہ ایک عظیم حدیث قدسی میں آتا ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ سوچئے، وہ رب جس کے اختیار میں پوری کائنات ہے، وہ خود فرماتا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا، پھر بندے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ دوسروں پر ظلم کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 57۔ انسان دنیا کی محبت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن اگر اللہ کی محبت ہی نصیب نہ ہو تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے۔ ظالم شخص اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث سے لیا گیا ہے۔ مظلوم چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، امیر ہو یا غریب، کمزور ہو یا طاقتور،
جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے تو وہ سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ بسا اوقات انسان راتوں رات برباد ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہوا۔ ممکن ہے کسی مظلوم کی آہ اس کی تباہی کا سبب بن گئی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ظلم کو ناپسند فرماتا ہے، عدل کو ناپسند کرتا ہے اور مظلوم کی آہ کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ درود سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انسانیت کو عدل، رحم اور انصاف کا درس دیا۔ محترم سامعین، آج کا موضوع ایسا ہے کہ اگر انسان اسے دل میں اتار لے تو وہ کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا۔ مظلوم کی بددعا سے بچو۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتے ہیں، کتنے والدین اپنی اولاد کے حقوق پامال کرتے ہیں، کتنے شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، کتنے لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو مزدوروں کی مزدوری دبا لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی دیکھ نہیں رہا۔ یاد رکھو، اگر دنیا کی عدالتوں سے بچ بھی گئے تو اللہ کی عدالت سے نہیں بچ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ مظلوم کی بددعا کی خطرناکی سب سے بڑی چیز ہے۔ بخاری شریف اور مسلم سے لیا گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، مظلوم کون سا ولی ہونا ضروری ہے؟ کوئی عالم ہونا ضروری ہے؟ کوئی عبادت گزار ہونا ضروری ہے؟ نہیں، وہ مظلوم ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس کی آہ نکلی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ اس آہ کو میں رد نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے بے خبر ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42۔ ظالم سوچتا ہے میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے خلاف کون بول سکتا ہے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے، میں مہلت دیتا ہوں، بھولتا نہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ سوچئے، جس رب نے خود ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا، وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والوں کو کیسے چھوڑ دے گا؟ ظلم صرف خون بہانے کا نام نہیں، کسی کو ذلیل کرنا، طنز کرنا، بدنام کرنا، جھوٹا الزام لگانا، بعض اوقات زبان کے تیر تلوار سے زیادہ گہرے زخم دیتے ہیں۔ مزدور کی اجرت روک لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ جو لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں، انہیں مظلوم کی بددعا سے ڈرنا چاہیے۔ شوہر کا بیوی پر ظلم، والدین کا اولاد کے ساتھ ناانصافی، بہو کے ساتھ بدسلوکی اور وراثت میں حق مار لینا، یہ سب ظلم کی صورتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو فرمایا، مظلوم کی بددعا سے بچنا کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ نصیحت صرف حضرت معاذ کے لیے نہیں تھی، پوری امت کے لیے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ظلم کتنا بڑا جرم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، ہم نے تو بہت ظلم کیا، کچھ نہیں ہوا۔ یاد رکھو، اللہ کی پکڑ اچانک آتی ہے، کبھی سکون چھین جاتا ہے، کبھی اولاد آزمائش بن جاتی ہے، کبھی کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، کبھی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے تنبیہ بھی ہو سکتی ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ عمر سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ تھا انصاف کا خوف۔ آج ہم انسانوں کے حقوق مار کر بھی بے فکر بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو وہ آج ہی اسے معاف کرا لے، اس دن سے پہلے جب نہ دینار ہوں گے نہ درہم، بلکہ نیکیاں اور برائیاں ہی بدلے میں دی جائیں گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ کتنا خوفناک انجام ہے۔ اگر ہم سے ظلم ہو گیا ہو تو ہم کیا کریں، یہ ہم پہلے غور کرنا چاہیے۔ اللہ سے سچی معافی مانگیں، فوراً توبہ کر لیں، اس کے پاس جائیں، اپنی غلطی تسلیم کریں، اور یعنی مظلوم کے پاس یعنی مظلوم سے معافی طلب کریں اور اس کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ اگر مال لیا ہے تو ہم اس کا حق واپس کریں، اگر عزت خراب کی ہے تو معافی مانگیں، آئندہ ظلم نہ کرنے کا عہد کریں، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں۔ مظلوم کون ہوتا ہے؟ صرف وہ نہیں جس کا مال چھین لیا جائے، بلکہ وہ بھی مظلوم ہے جس کی عزت اچھالی گئی ہو، جسے جھوٹا کہا گیا ہو، جس کے جذبات مجروح کیے گئے ہوں، جس کے حق کو دبایا گیا ہو، جسے بے وجہ تکلیف دی گئی ہو۔ آج اپنے دل سے پوچھیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، کیا میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا میری بیوی مجھ سے مظلوم ہے؟ کیا میرے شوہر نے میرے حقوق ادا کیے ہیں؟ کیا میری اولاد مجھ سے شکوہ رکھتی ہے؟ کیا کسی ملازم کا حق میرے ذمے ہے؟ کیا کسی کا قرض مجھ پر باقی ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو آج ہی اصلاح کر لیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، مظلوم کی آہ سے ڈرو، اس کی خاموش آنکھوں کے آنسوؤں سے ڈرو، اس کے دل سے نکلنے والی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ جب مظلوم ہاتھ اٹھاتا ہے تو زمین و آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں ضرور تیری مدد کروں گا، اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہی صحیح۔ اور مظلوم کی آہ سے عرش بھی ہل جاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث سے لیا گیا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچا۔ اگر ہم سے کسی پر ظلم ہوا ہے تو ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں کے حقوق ہم پر باقی ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں مظلوموں کی بد دعاؤں سے محفوظ فرما۔ ہمارے دلوں میں عدل، رحم اور تقوی پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن ظالموں میں نہیں بلکہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت اختیار کر لے گا۔ صحیح مسلم سے لیا گیا، یعنی ظلم کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا۔ قیامت کا دن انتہائی سخت ہوگا، لوگ روشنی کے محتاج ہوں گے، لیکن ظالم اپنے ظلموں کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہوگا۔ وہ سوچے گا کہ کاش دنیا میں کسی کا حق نہ مارا ہوتا۔ ظلم سے بچ جاؤ، قیامت کے دن ظلم اندھیروں میں بدل جائے گا۔ عزیز محترم ساتھیوں، آج کا موضوع ایسا ہی ہے جیسے سن کر انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے، روح لرز اٹھتی ہے اور آنکھوں کے سامنے قیامت کا منظر آ جاتا ہے۔ یعنی ہم جو ہے ظلم نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، قیامت کے دن اندھیرا چھا جائے گا۔ یہ صرف ایک نصیحت نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایسا انتباہ ہے جو ہر ظالم کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت اختیار کر لے گا۔ ظلم کا مطلب صرف کسی کو مارنا یا اس کا مال چھین لینا نہیں، ظلم کی کئی شکلیں ہیں۔ اللہ کے حق میں ظلم،
بندوں کے حقوق غصب کرنا، والدین پر ظلم، بیوی بچوں پر ظلم، یتیموں کا مال کھانا، ملازمین کی مزدوری روکنا، جھوٹی گواہی دینا، وراثت میں حق مارنا، زبان سے دوسروں کی عزت پر حملہ کرنا، اور کوئی دو لوگوں کو ایک دوسرے سے بہکا کے جدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ شَرِیکَ لَظُلْمَ عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 سے ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے اور اس کے حق میں کمی کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ دنیا میں انسان سوچتا ہے مجھے کون پکڑے گا، مجھے کون نقصان پہنچائے گا، لیکن قیامت کے دن انصاف کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 49 سے۔ اس دن ظالم کی طاقت ختم ہو جائے گی، نہ دولت کام آئے گی، نہ سفارش، نہ منصب، نہ رشتہ داری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ مظلوم رات کے اندھیرے میں رو کر اللہ سے فریاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا، چاہے کچھ وقت بعد ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس مال نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، پھر اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو وہ ہے اللہ معاف کرے وہ ہے مفلس۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ظلمت یعنی اندھیروں سے مراد گناہوں کی تاریکی، خبر کی تاریکی، پل صراط کی تاریکی، میدان حشر کی رسوائی اور اللہ کی رحمت سے محرومی ہے۔ ظالم راستہ بھول جائے گا، نجات کا دروازہ نہ پائے گا اور حسرت سے کہے گا کاش میں نے کسی پر ظلم نہ کیا ہوتا۔ ذرا اپنے دل سے پوچھیں کیا ہم والدین پر ظلم تو نہیں کرتے؟ ان کی بات کاٹنا، ان کی خدمت سے بھاگنا، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا۔ کیا ہم بیوی بچوں پر ظلم تو نہیں کرتے؟ غصے میں مارے ہوں گے، ذلت دینا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا۔ کیا ہم وراثت میں ظلم تو نہیں کرتے؟ بہنوں کا حصہ کھا جانا، کمزوروں کا حق مارنا۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ قیامت کے اندھیروں کا سامان ہے۔ کیا ہم زبان کے ظلم سے محفوظ ہیں؟ غیبت، بہتان، طعنے، جھوٹ، تحقیر۔ زبان کے زخم بعض اوقات تلوار کے زخم سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عدل کو پسند فرماتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ عدل صرف عدالتوں میں نہیں ہوتا، عدل گھر میں بھی ہوتا ہے، دوستوں میں بھی ہوتا ہے، اولاد کے درمیان بھی ہوتا ہے، معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ ظلم سے توبہ کیسے کریں؟ اگر کسی پر ظلم ہو گیا ہو تو ہم توبہ کیسے کرنا چاہیے؟ ہم سچی توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اس کا کسی کا حق ہم چھین لیے ہیں تو اس کا حق واپس کریں، اگر مال لیا ہو تو مال واپس کریں اور معافی مانگیں، جس کی دل آزاری کی ہے اس سے معذرت کریں اور نیک اعمال اپنے بڑھائیں، یعنی صدقہ دیں، استغفار کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں ہے۔ دنیا کی مہلت دھوکہ نہ بن جائے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اگر ہم طاقتور ہیں تو کل کمزور بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اگر ہم طاقتور ہیں تو کل کمزور بھی ہو سکتے ہیں۔ آج اگر کسی کا حق دبا سکتے ہیں تو یاد رکھیں قیامت کے دن ایک ایک حق واپس لیا جائے گا۔ اس دن نہ روپیہ چلے گا، نہ سفارش، نہ دنیاوی تعلقات۔ اس لیے آج ہی اپنے دل کا جائزہ لیں۔ کسی کا حق ہمارے ذمے ہو تو ادا کریں، کسی کو دکھ پہنچایا ہو تو معافی مانگیں اور اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہم ظلم سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور دنیا و آخرت میں تجھ سے عدل و عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ظلم سے پاک فرما۔ اے اللہ اگر ہم سے کسی پر ظلم ہوا ہو تو ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن کے اندھیروں سے ہماری حفاظت فرما اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہوں تو سبسکرائب بھی کیجئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔